سن، سر اور سمین ہمیشہ خونی رشتوں کے درمیان فساد ڈالتے آئے ہیں، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ اپنے ماضی کی کچھ غلطیوں کی اذیت میں مبتلا بس ایک جائے پناہ میں منہ چھپائے بیٹھا تھا، اور پھر اچانک اس جائے پناہ میں بھی طوفان تر آیا، کیونکہ برے کام کا انجام کبھی اچھا نہیں نکلا۔ قدرت نے ببول سے ببول ہی نکالا، اس کی خواہش کے مطابق گلاب نہیں۔ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے والے ایک پتھر دل انسان کی پشیمانی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی اہم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے سود پشیماں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ حالات نے اس طرح رخ بدلا تھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ آخری پونجی تک لگا بیٹھے تھے، کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ دوستوں نے طنزیہ فکرے اچھالنا شروع کر دیے تھے۔ ان لوگوں سے کسی مدد کی توقع نہیں تھی، دل کا درد کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے۔ غلطی ان کی اپنی تھی، جمع جمایا کاروبار تھا، لیکن لالچی فطرت نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاروبار میں ایمانداری کا اپنا ایک مقام ہے، بے ایمانی تباہی کے راستوں کا آغاز ہے۔ چھوٹا سا منافع بالآخر ایک دن بڑے نقصان میں تبدیل ہو کر سامنے آتا ہے، اور یہی ہوا تھا۔ ایک ساتھ ساری مصیبتیں نمودار ہو گئی تھیں۔ انکم ٹیکس کی چوری کرتے رہے، بالآخر پکڑے گئے اور بہت بڑی رقم ادا کرنا پڑی۔ اتنی بڑی رقم کاروبار سے نکلی تو ساکھ کمزور پڑ گئی۔ اخبارات میں تفصیل آ گئی تھی، اس لیے ان سے کاروباریوں نے تعاون بند کر دیا۔ بہرحال بچے کچے سرمایے سے کئی اور کام شروع کیے، لیکن ایک کے بعد ایک نقصان اٹھاتے رہے اور بالآخر کنگال ہو کر رہ گئے۔ اب صرف یہ خوبصورت کوٹھی تھی اور ایک دفتر کی عمارت، جس کا سارا عملہ کئی ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ملازمت چھوڑ گیا تھا، اور اب آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا، اور اب وہ قرض خواہوں سے منہ چھپائے چھپائے پھرتے تھے۔ اس وقت بھی رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا، اور وہ اوپری منزل کی کھڑکی میں بیٹھے سامنے نظر آنے والی سڑک کو گھور رہے تھے۔ دفتن سڑک پر 2 روشنیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں، اور انہوں نے ایک طویل سانس لی، لیکن سیاہ رنگ کی قیمتی کار ان کی کوٹھی کے قریب ہی رکی تھی۔ پھر اس سے شہروز نیچے اترا اور شہزاد صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ شہروز لڑکھڑاتے قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی شراب پی کر آیا تھا۔ تقریباً دوسرے تیسرے دن یہی ہوتا تھا، لیکن ناز و نعم میں پرورش پانے والے بچے بگڑ ہی جاتے ہیں۔ شہزاد صاحب کی بیگم نے انہیں ان کی جوانی یاد دلائی جب وہ بلا ناغہ پیتے تھے۔ لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے، تم اس کی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے شہزاد صاحب۔ بہرحال یہ بری عادت ہے، لیکن اس کی خودسری کو ہوا نہ دی جائے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ آئندہ وہ شراب نہ پیے، اور اس کی جواب دہی تمہیں کرنا ہوگی، شہزاد صاحب نے کہا تھا۔ کیا آپ کی امی بھی ایسا ہی کرتی تھیں؟ اوفو، تم اس کی بیجا حمایت کر رہی ہو۔ ہمارے حالات اب وہ نہیں رہے جو تھے، ہمیں اب نئے سرے سے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ آپ کا خیال ہے کہ شہروز کہیں نوکری کریں؟ کرنا ہوگی، اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ والدین کی سزا اولاد کیوں بھگتے؟ ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ بہرحال اسے سمجھاؤں گی۔ لیکن مسز شہزاد کے خیالات یہ تھے، وہ بیٹے کو کیا سمجھاتیں؟ البتہ انہوں نے شہروز کو احتیاط کی تاکید کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود شہروز ہر دوسرے تیسرے دن نشے کی حالت میں شہزاد صاحب کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ آج تک خود کو سنبھالے ہوئے تھے، اس وقت سخت ذہنی الجھنوں کا شکار تھے۔ شہروز کو دیکھ کر چراغ پا ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے جانے والے راستے پر چل پڑے۔ بیگم شہزاد کو شاید شہروز کے آنے کے وقت کی اطلاع تھی، اس لیے وہ باہر آتی نظر آئیں، لیکن شہزاد صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ اوہ، تو یہ سب کچھ آپ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا ہے، سر پکڑ کر رونے کے وقت ہم تنہا نہ ہوں گے۔ خدا کے لیے اس وقت پرسکون رہیں، بعد میں بات کر لیں گے۔ رات کا وقت ہے، کوئی ہنگامہ مناسب نہ ہوگا۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا بیگم صاحبہ،
بلکہ اس وقت تو میں مسرور ہوں۔ کم سے کم یہ سکون تو ہو رہا ہے کہ آنے والے خوفناک وقت کا ذمہ دار میں تنہا نہیں ہوں گا، آپ لوگوں کا نام بھی لے سکوں گا۔ اتنی دیر میں شہروز اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کا سفید چہرہ لال ببو کا ہو رہا تھا، آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ ارے آپ لوگ جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ اتنی دیر تک جاگا نہ کریں ڈیڈی، صحت خراب ہو جائے گی، شہروز نے بڑے خلوص سے کہا۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو شہروز بیٹے، اور دیکھو تمہاری ممی بھی جاگ رہی ہیں، لیکن تمہیں میری صحت کا سب سے زیادہ خیال ہے۔ ویسے کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ ارے وہ ڈیڈی، وہ بس ایک دوست کی ممی بہت بیمار تھیں، بیچارہ سخت پریشان تھا، بس وہی۔ شہروز خامخواہ ہنس پڑا۔ یہ بڑا اچھا کام ہے شہروز، روزانہ دل بہلایا کرو اس کا، شاید وہی تمہیں چھوڑنے بھی آیا تھا۔ اوہ جی ہاں، مجبوری تھی، آپ نے تو کار بھی بھیج دی ڈیڈی، یوں لگتا ہے جیسے ہم غریب ہو گئے ہوں۔ کیا ہم غریب ہو گئے ڈیڈی؟ نہیں بیٹے، ابھی نہیں، ابھی تو ہم اس کوٹھی کے اندر رہتے ہیں اور مالک بھی ہیں۔ کوٹھی میں رہنے والے کہاں غریب ہوتے ہیں؟ ابھی کچھ وقت اور لگے گا، جاؤ آرام کرو، تمہاری ممی سخت پریشان ہو رہی ہیں تمہارے لیے۔ شہزاد صاحب کے انداز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ او ممی، آپ نے دیکھا ڈیڈی کتنے ہمدرد انسان ہیں، ڈیڈی بہت گریٹ ہیں۔ تھینک یو ڈیڈی، تھینکس۔ بیگم شہزاد اسے سہارا دے کر اندر کی طرف لے چلی۔ شہروز سخت نالائق تھا۔ شہزاد صاحب نے اس کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، انہوں نے اپنے کاروبار کو اتنی وسعت اس لیے دی تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا منظر عام پر آئے اور اپنی ذہانت کے جوہر دکھائے، لیکن وہ اپنی جوانی کو بھول گئے تھے۔ وہ خود بھی اپنے والدین کے لیے طویل عرصے تک درد سر بنے رہے تھے۔ البتہ تھوڑا سا فرق ضرور تھا، وہ خود 2 بھائی تھے، چنانچہ والد صاحب کا کاروبار شہزاد صاحب کے دوسرے بھائی نے سنبھال لیا، اور اس طرح شہزاد صاحب اس خاندان کی تباہی کا باعث نہیں بن سکے۔ پھر والد صاحب کی موت کے بعد وہ پاکستان چلے آئے۔ اپنے بھائی فراز صاحب سے تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی تھی، اس لیے دوبارہ پلٹ کر بھائی کی طرف نہیں دیکھا۔ خط و کتابت بھی بند تھی۔ یوں طویل عرصہ گزر گیا، لیکن شہزاد صاحب صرف ایک بیٹے کے باپ تھے، اور وہ بیٹا بھی انہی کے نقش قدم پر تھا۔ البتہ نوشین کی طرف سے وہ مطمئن تھے۔ نوشین شہروز سے صرف 1 سال چھوٹی تھی اور تعلیم میں کہیں آگے۔ وہ MBBS کر چکی تھی اور اب ایک اسپتال میں ابتدائی خدمات سر انجام دے رہی تھی، لیکن شہروز نے نہ جانے کس طرح BA کیا تھا اور اس کے بعد صرف آوارہ گردی کر رہا تھا، اور اب صورتحال ہی بدل چکی تھی۔ شہزاد صاحب تباہی سے 2 چار ہو گئے تھے۔ اس تباہی کی تھوڑی سی ذمہ داری انہوں نے شہروز اور اپنی بیگم پر بھی ڈالی تھی، جنہوں نے کبھی ان سے تعاون نہیں کیا تھا، اور اب شہروز کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی تھیں۔ صورتحال بدلنے کے سارے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ساری رات وہ بیٹھے سوچتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی وہ اسی پریشانی میں جاگ رہے تھے کہ شہروز نے طبیعت اور مقدر کر دی تھی۔ دوسری صبح ناشتے پر شہروز سے ملاقات ہوئی۔ وہ کسی قدر شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ شہزاد صاحب کے دل میں بہت کچھ تھا، لیکن شہروز کے انداز نے انہیں کسی حد تک نرم کر دیا، اور وہ مصلحتاً رات کی بات ٹال گئے، لیکن حسب معمول ناشتہ ٹھیک طور سے نہ کر سکے۔ نوشین خاص طور سے اپنے باپ کی پریشانی کو زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ شہزاد صاحب کے ہاتھ روک لینے پر وہ اداس نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی، اور اس کی رفتار بھی کسی قدر سست ہو گئی۔ کھائیے ڈیڈی، آپ نے تو، وہ اداس لہجے میں بولی تو شہزاد صاحب چونک پڑے۔ انہوں نے محبت آمیز نگاہوں سے نوشین کو دیکھا۔ بس بیٹے کھا لیا۔ ڈیڈی، یہ آپ اپنے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ رات بھر نہیں سوئے۔ ہاں بیٹے، نیند نہیں آئی۔ کیوں ڈیڈی؟ بیٹے، ہم نے آپ کو حالات سے کبھی لا علم نہیں رکھا۔ میں جانتی ہوں ڈیڈی، ہم نے ہمیشہ آپ پر اعتماد رکھا ہے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے ڈیڈی؟ مجھے معلوم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ بہت احساس کرنے والی ہیں، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ کاروباری معاملات بالکل ختم ہو چکے ہیں، گو قرض اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے اوپر، بس یہی پریشانیاں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے ہم تنہا ہیں۔ شہروز صاحب نے ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیا، چنانچہ مستقبل میں بھی بہتری کی
کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہی حالات پریشان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، لیکن ابھی آپ نے کہا ہے کہ مردوں کو یہی پریشانیاں ہوتی ہیں، مرد ہی ان سے نمٹتے بھی ہیں۔ آپ ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ بھیا سمجھ جائیں گے۔ اور پھر میں جو ہوں، میں بہت جلد اپنا کلینک قائم کروں گی۔ میں چاہتی ہوں اپنے وطن کے لوگوں کو زیادہ بہتر علاج کے مواقع فراہم کر سکوں، لیکن میرے وطن میں سب غریب تو نہیں ہیں۔ میں ایک شعبہ دولت کے حصول کا بھی رکھوں گی اور مجھے یقین ہے کہ خوب کماؤں گی۔ یقیناً بیٹی، لیکن والدین کے لیے بیٹی کی کمائی کا تصور دھبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم ضرور کمانا، لیکن اپنے شوہر اور اپنے گھر کے لیے۔ مجھے تو بس یہ افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی خوبصورت کلینک بھی نہیں بنوا سکوں گا۔ خوبصورت کلینک ایک سرمایہ دارانہ تصور ہے۔ میں کسی چھوٹی سی دکان میں بھی کام شروع کر سکتی ہوں، لیکن میرے خواب کچھ اور تھے۔ آپ کے خواب بھی ایک نہ ایک دن ضرور پورے ہو جائیں گے ڈیڈی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ فی الحال اگر آپ میری باتوں کو کوئی اہمیت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں کہو، شہزاد صاحب بولے۔ ڈیڈی، دفتر کی عمارت کی ہمیں کیا قیمت مل جائے گی؟ کیا مطلب؟ ہم اسے فروخت کریں تو ہمیں کتنے پیسے مل جائیں گے؟ کم سے کم 80-90 لاکھ۔ قرض کتنا ہوگا ہم پر؟ لگ بھگ اتنا ہی۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ وہ عمارت بیچ کر قرض ادا کر دیں، اور ضرورت پڑی تو ہم یہ کوٹھی بھی فروخت کر کے کوئی چھوٹا سا مکان لے لیں گے، اور اس کی رقم سے میں ایک چھوٹا سا کلینک بنا لوں گی، نوشین نے کہا، اور شہزاد صاحب تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ لیکن شہروز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے نوشین کو دیکھا اور پھر بولا، ممی، کیا اس کے بعد بھی آپ کہیں گی کہ نوشین کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے اور وہ میرے لیے بہتر انداز میں سوچ سکتی ہے؟ سب چونک کر شہروز کو دیکھتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر شہزاد صاحب ہونٹ بھینچ کر بولے، کیا کہنا چاہتے ہو تم شہروز؟ یہی ڈیڈی کہ کیا نوشین کے الفاظ میرے لیے ایک سازش نہیں ہیں؟ نہیں، میں آپ کے خلاف سازش کیوں کروں گی؟ نوشین غمزدہ لہجے میں بولی، یوں تو میرے بارے میں تم نے کبھی بہتر انداز میں نہیں سوچا نوشین، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میری دشمن کیوں ہو؟ جو تجویز تم نے پیش کی ہے، کیا وہ میری تباہی کی مکمل تجویز نہیں ہے؟ تم جانتی ہو کہ تمہیں ایک دن اس گھر سے دوسرے گھر چلے جانا ہے، اور دوسرا گھر اس گھر سے بلا شبہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد زندگی مجھے گزارنی ہے۔ جس کی تجویز تم نے پیش کی ہے، تمہارا اپنا کلینک ضرور بن جائے گا، جو ظاہر ہے تمہاری ملکیت ہوگا۔ کیا خوبصورت پروگرام بنایا ہے تم نے نوشین؟ شہروز تلخ لہجے میں بولا، اور نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم اس انداز میں بھی سوچ کیسے سکتے ہو؟ بھیا، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی، وہ اس کے علاوہ اور کس انداز میں سوچ سکتا ہے؟ نوشین، ایک ناکارہ انسان ہمیشہ دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے کی سوچتا ہے، شہزاد صاحب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا طرز گفتگو غلط ہے ڈیڈی، میں آپ کا بیٹا ہوں، میری تربیت آپ کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، میری اچھی یا بری شخصیت آپ کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے، لیکن ان برے حالات میں سب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ہمارا طرز زندگی بلند تھا، کاروبار میں نقصان ہماری وجہ سے نہیں، آپ کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن اس کے بعد جو نتائج برآمد ہوئے وہ ہم سب کی ذات پر اثر انداز ہوئے۔ آج میرے پاس کار بھی نہیں ہے، اور میں دوسرے لوگوں کی گاڑیوں میں لفٹ مانگتا پھرتا ہوں۔ ہمیں یہ اسٹیٹس آپ نے دیا ہے، ہم سب اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی تشکیل آپ کے ڈیڈی نے کی تھی، جو حق آپ اپنے ڈیڈی پر رکھتے تھے کیا میں نہیں رکھتا؟ ضرور رکھتے ہو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں پاکستان بے سر و سامانی کی حالت میں آیا تھا؟ اپنی امی سے پوچھو کہ ان کے اور تمہارے علاوہ میں یہاں کیا لے کر آیا تھا۔ میں نہیں جانتا ڈیڈی، اور نہ ہی مجھے اس سلسلے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، کوئی چیز لے کر نہیں آیا تھا یہاں، اور نہ اس کے بعد میں نے کسی شے کی طلب کی۔ میں خالی ہاتھ آیا تھا، اور اس کے بعد اپنی محنت سے میں نے سب کچھ کیا۔ یہ میرے لیے نئی اور تعجب خیز بات ہے، لیکن جو کچھ تھا وہ کہاں گیا؟ شہروز نے پوچھا۔
میں بتاتی ہوں شہروز، تمہارے ابو کی تمہاری تایا سے ناچاکی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور یہاں چلے آئے۔ اس کے بعد سے ہم کبھی واپس نہیں گئے اور نہ ہی ان لوگوں نے ہم سے کوئی واسطہ رکھا۔ اور وہ لوگ اب بھی وہاں ہیں؟ شہروز نے دلچسپی سے پوچھا۔ ظاہر ہے وہیں ہوں گے۔ اوہ میرے پیارے تایا، کیا ان لوگوں کی خیریت بھی معلوم نہیں ہوئی کبھی؟ شہروز نے مکاری سے کہا۔ نہیں، بس یوں ہی کبھی کسی شناسا نے خیریت بتا دی، نہ انہوں نے کوئی خط لکھا اور نہ ہی ہم نے۔ آہ میرے پیارے ڈیڈی، آپ اتنے معصوم ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں آپ سے از حد شرمندہ ہوں۔ شہروز کی آنکھیں نہ جانے کیوں مسرت سے چمک رہی تھیں۔ شہزاد اور دوسرے لوگ تعجب سے شہروز کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ شہزاد صاحب نے منہ سے کچھ نہ کہا اور اسے دیکھتے رہے۔ آپ کا خون سفید ہو گیا ہے ڈیڈی، میرا نہیں۔ آخر کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ بمشکل تمام شہزاد صاحب نے کہا۔ ڈیڈی، آپ کتنے سنگ دل ہیں۔ آپ نے اتنے طویل عرصے تک ہمیں اپنے خون سے دور رکھا، لیکن میں ناکارہ اور نکما انسان خون کے اس رشتے کو پھر سے جوڑوں گا۔ کیا مطلب؟ میرا فرض ہے ڈیڈی، میں جوان ہو گیا ہوں اور اب آپ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہوں۔ میں بھائی کو بھائی سے ملاؤں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شہزاد صاحب جھنجھلا کر بولے۔ کیا تایا ابو اتنے سنگ دل ہیں کہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں؟ آخر تایا ابو کے پاس جو دولت ہے، کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ بلا شبہ انہوں نے وہ حصہ محفوظ رکھا ہوگا۔ آپ ایک عالی صرف انسان ہیں۔ آپ نے کبھی اس دولت کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن اب شہروز کو اس کی ضرورت ہے۔ اوہ نہیں، ہرگز نہیں، شہزاد صاحب بولے، لیکن بیگم شہزاد تعجب سے شہروز کو دیکھ رہی تھیں۔ آخر کیوں نہیں ابو، وہ میری ضرورت ہے، مگر میں اسے چھوڑ چکا ہوں۔ جو نادانی آپ کر چکے ہیں، ضروری تو نہیں وہ آپ کی اولاد بھی کرے۔ نہیں ڈیڈی نہیں، یہ نادانی ہم نہیں کریں گے، اور پھر دیکھیے نا، ہماری ضروریات بھی تو ہیں جو ہمیں اس کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ نوشین کو ایک نیا کلینک تعمیر کرنا ہے۔ ممکن ہے عقل آ جائے اور میں بھی کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دوں۔ اور ڈیڈی، نہ تو ہمیں آفس بیچنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ یہ بنگلہ، بلکہ ہم اپنے پیارے تایا جان سے اپنا حصہ وصول کر لیں گے، اور مجھے یقین ہے وہ دے دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو قانونی چارہ جوئی کی بھی گنجائش ہے، اور اس کے بعد ڈیڈی سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یوں ڈیڈی یوں، شہروز نے چڑکی بجاتے ہوئے کہا، اور شہزاد صاحب ایک لمحے کے لیے کچھ پریشان ہو گئے۔ دیر تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے، مگر شہروز، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اب وہاں جانا نہیں چاہتا۔ جس جگہ کو میں چھوڑ چکا ہوں وہاں دوبارہ قدم رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ شہزاد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ ہو ڈیڈی، جذباتی ہونے سے اس دنیا میں کبھی کچھ نہیں ملتا۔ اب دیکھیے نا، ہمارے تایا ابو کبھی جذباتی ہوئے؟ اگر وہ جذباتی ہوتے ڈیڈی تو انہیں یقیناً کبھی نہ کبھی آپ کی یاد ضرور آتی، اور جب آپ کی یاد آتی تو وہ ہم سے ملنے بھی پہنچ جاتے، اور یہاں آنے کے بعد ہمیں ہمارا حصہ دینے کی کوشش بھی کرتے۔ جب انہیں جذباتی ہونا نہیں آتا تو آپ کے اندر یہ اتنی ساری جذباتیت کہاں سے آ گئی؟ ڈیڈی، ہر شخص اس دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند رہتا ہے۔ تعلقات، خون، رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں فضول سی باتیں ہو کر رہ گئی ہیں۔ خون کے رشتے کبھی کوئی حیثیت رکھتے ہوں گے، لیکن اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس خود پرست دنیا میں، بلکہ سرپرست دنیا میں، اگر اسی کے مانند زندگی نہ گزاری جائے تو پھر آپ یقین کریں کہ زندہ رہنے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شہروز میں کچھ نہیں ڈیڈی، کچھ نہیں۔ آپ سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دیں، زندگی میں کچھ تو کرنے کا موقع دیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نکما ہے اور ناکارہ ہے، کچھ نہیں کیا اس نے زندگی میں۔ ڈیڈی، صرف ایک کام کروں گا، اور وہ یہ کہ اپنے حصے کی دولت تایا ابو کے حلق میں انگلی ڈال کر نکال لوں گا۔ کیا سمجھے آپ ڈیڈی؟ شہروز کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ ان باتوں سے سب سے زیادہ متاثر بیگم شہزاد معلوم ہوتی تھیں۔ تب انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہی تو کہتا ہے شہروز، خدا کی قسم آج تک کبھی یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی
جو چھوڑ چکے تھے، اس کا تصور تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن کیا ہمارے بچے بھی اس سے محروم رہیں؟ میں کہتی ہوں فرحات صاحب کو خود ہی کبھی نہ کبھی یہ بات سوچنی چاہیے تھی۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا، اچھا ہے یہ بلا ٹل گئی۔ چنانچہ جب وہ اس دولت سے مکمل اور بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ اسے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں؟ آخر ہمارا جائز حصہ ہے، انہیں ہمارا حصہ ہمیں دینا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے شہروز بیٹے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شہزاد صاحب کچھ نہ بولے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بیگم کی مخالفت بھی نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی تھوڑے سے نرم پڑ گئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شہروز ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اگر فرحات صاحب ایماندار ہوتے تو تعلقات رکھتے یا نہ رکھتے، لیکن ان کے حصے کی دولت ان کے حوالے کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ یہ ان کا اخلاقی فرض تھا۔ جب انہوں نے اپنا یہ فرض پورا نہیں کیا تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں کوئی تکلف برتا جائے؟ چنانچہ انہوں نے خاموشی رہنا مناسب سمجھا۔ نوشین البتہ پریشان نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی میز سے اٹھ گئے۔ نوشین تم ذرا میرے ساتھ آؤ، شہزاد صاحب نے کہا، اور نوشین اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بیگم شہزاد اور شہروز بھی دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے بیٹی اس سلسلے میں؟ میں کیا عرض کروں ڈیڈی، آپ نے دیکھا شہروز بھیا نے کتنی آسانی سے میرے اوپر الزام لگا دیا۔ اور نوشین اس کی جو صحبت ہے، اس کے تحت اس سے کسی بہتر بات کی توقع ہی فضول ہے۔ اس کا ذہن اسی انداز میں سوچنے کا حامل ہے۔ مگر میں پریشان ہوں۔ کیوں ڈیڈی؟ تمہارا کیا خیال ہے نوشین، کیا ہمیں یہ اقدام کرنا چاہیے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں ڈیڈی، اگر تایا ابو سے ملنے کا آپ کا دل چاہتا ہے تو ضرور چلیے۔ دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے انہیں دیکھنے کو، مگر میں نے صرف آپ کی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ نوشین دیکھنا دوسری بات ہے، مگر اپنا حصہ مانگنے والی بات، میں نے ہمیشہ فرحات بھائی کی بے پناہ عزت کی ہے۔ ناچاکی کی بنیادی وجہ بھی کچھ ایسی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کی۔ اب میں ان سے دولت کی بات کیسے کر سکوں گا؟ میرا خیال ہے یہ کام شہروز بھیا آرام سے کر لیں گے ڈیڈی۔ ہاں، لیکن وہ بدتمیز لڑکا، کیا سوچیں گے وہ لوگ کہ شہزاد شہروز کو اب جوان کر کے لایا ہے تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے؟ اب سوچ لیں ڈیڈی، آپ کا دل کیا گوارا کرتا ہے۔ دیکھو نوشین بیٹے، تم سے میں دل کی بات کبھی نہیں چھپاتا۔ بھیا کو دیکھنے کو تو دل بہت چاہتا ہے، لیکن جس انداز میں ہم ان کے سامنے جائیں گے، کیا اس میں محبت کا کوئی عنصر ہے؟ اس میں تو صرف ایک حوث، ایک لالچ ہے۔ میں کیا عرض کر سکتی ہوں ڈیڈی؟ ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے اس سلسلے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، شہزاد صاحب نے کہا، اور پھر نوشین اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بلا شبہ ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی اور وہ اپنے حالات سے سخت پریشان تھے، لیکن اس دوران ایک بار بھی انہیں اس دولت کا خیال نہیں آیا تھا جو ان کا حصہ تھی اور ان کے بھائی کے قبضے میں تھی۔ جوں شہزاد صاحب اس سلسلے میں سوچ رہے تھے، ان کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہندوستان سے آئے ہوئے انہیں طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے بڑی کوششیں کر کے سب کچھ بھلا دیا تھا، لیکن آج پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ آج انہیں بہت کچھ یاد آ گیا تھا، وہ داستان بھی جو کوئی نہیں جانتا تھا اور جو ان کے ذہن کی گہرائیوں میں پوشیدہ تھی۔ نہ جانے کب تک وہ خیالات میں ڈوبے رہے، اور پھر جب وہ چونکے تو شہروز سے متفق ہو چکے تھے۔ یوں بھی یہی بہتر تھا، ان حالات سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہروز ٹھیک کہتا ہے، فرحات صاحب نے بھی تو خود غرضی کا ثبوت دیا تھا۔ ناراض تھے تو ٹھیک تھا، لیکن بھائی کا جائز حق تو اسے پہنچاتے۔ واقعی اس میں نوشین کا کلینک بھی بن جائے گا اور ممکن ہے کہ کاروبار میں دوبارہ جان پڑ جائے۔ پھر جب وہ بیگم کے کمرے میں پہنچے تو شہروز اور بیگم شہزاد کانا پھوسی کر رہے تھے۔ یہ دور ہی تخریب کاروں کا ہے، ہم جیسے نیک لوگ واقعی اس دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں۔ ماں بیٹے نے محسوس کیا کہ شہزاد صاحب کا موڈ خوشگوار ہے تو دونوں خوش ہو گئے۔ بس ڈیڈی، اسی سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ گویا تم میرے بھائی کے خلاف سازش کر رہے ہو؟ ارے نہیں، توبہ توبہ ڈیڈی،
ہم تو سوچ رہے تھے کہ تایا کا ہمیں دیکھ کر کیا رد عمل ہوگا۔ خدا جانے، شہزاد صاحب گہری سانس لے کر بولے۔ بہرحال ٹیڈی، میں 1 ہفتے کے اندر سارے انتظامات کر لوں گا۔ ایک طویل عرصے کے بعد شہزاد صاحب نے جانی پہچانی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اب یہ زمین اجنبی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن اس سرزمین کے چپے چپے سے لاتعداد یادیں وابستہ تھیں۔ یہاں انہوں نے زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس سرزمین پر ان کی جوانی کی رنگین داستانیں بکھری پڑی تھیں، اور اس عمر میں جوانی کے ہنگامے ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھے۔ وہ زمیندار تھے، اور زمینداروں کی بگڑی ہوئی اولاد کی ساری باتیں ان میں موجود تھیں۔ گو حالات نے بڑھاپا سدھار دیا تھا، لیکن جوانی کی کہانیوں سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ چوں چوں وہ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، خیالات تازہ ہوتے جا رہے تھے۔ نئی تبدیلیاں ہوئی تھیں، سڑکیں، گلیاں، بازار بدل گئے تھے، لیکن یادیں نہیں بدلی تھیں۔ خوبصورت حویلی اسی طور تھی، گو اس کے سامنے کے رخ کی شکل بدل گئی، لیکن اس بدلی ہوئی شکل میں بھی وہ حویلی انہیں اپنی اپنی لگی۔ ٹیکسی حویلی کے دروازے پر رک گئی۔ گیٹ پر کھڑا چوکیدار ٹیکسی کے قریب آ گیا تھا۔ جی صاحب، اس نے پوچھا۔ فراز صاحب یہاں رہتے ہیں؟ شہزاد صاحب نے پوچھا۔ جی صاحب، موجود ہیں اندر؟ جی صاحب۔ کیا جی صاحب 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 لگا رکھی ہے؟ دروازہ کھولو، شہروز نے ڈانٹ کر کہا۔ جی صاحب۔ چوکیدار جلدی سے واپس پلٹ گیا اور پھر اس نے گیٹ کھول دیا۔ ٹیکسی اندر چلی گئی تھی۔ صدر دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ان لوگوں کو گھور رہا تھا۔ ٹیکسی رکنے پر وہ ان کے قریب آ گیا۔ شہزاد صاحب نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نوجوان کے چہرے پر فرہاد صاحب کی شباہت موجود تھی۔ تم جمشید فرہاد ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ؟ نوجوان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یعنی ہم آپ کے مہمان ہیں، کیا آپ ہمیں شرف میزبانی نہیں بخشیں گے؟ شہزاد صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا مکمل تعارف کرایا اور ٹیکسی سے نیچے اتر آئے۔ نوشین اور بیگم شہزاد بھی نیچے اتر آئی تھیں۔ اوہ، معاف کیجیے گا، تشریف لائیے۔ نوجوان انہیں لیے ہوئے ایک پرتعیش ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے آپ لوگ، میں اندر اطلاع کرتا ہوں۔ اور پھر وہ اندر بدحواس سا چلا گیا۔ شہروز گہری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو یہ عیش ہو رہے ہیں، خوب، بڑے مناسب وقت پر ہم یہاں آئے ہیں۔ چند ساعت کے بعد فراز صاحب ایک خوبصورت چھڑی ٹیکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ سفید داڑھی، نورانی چہرہ، کافی ضعیف ہو گئے تھے، لیکن بصارت اور ذہانت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے متعصب نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھا اور پھر ان کی نگاہیں شہزاد پر ٹک گئیں، اور دوسرے ہی لمحے ان کے چہرے میں نمایاں تغیر نمودار ہوا۔ چھڑی ان کے ہاتھوں سے گر گئی اور وہ بے اختیار کئی قدم آگے بڑھائے، پھر رک گئے۔ یہ تم ہو شہزاد؟ انہوں نے جذباتی لہجے میں پوچھا، اور شہزاد صاحب بھائی جان کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے منظر جذباتی ہو گیا تھا۔ فراز صاحب کے پیچھے آنے والے حیران کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم، 2 لڑکیاں اور وہی نوجوان تھا جس کی سب سے پہلی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی تھی۔ توبہ فرزانہ، میں تو تمہیں پہچانی بھی نہیں، بیگم فرہاد آگے بڑھتے ہوئے بولیں۔ وہ فرزانہ بیگم سے لپٹ گئی تھیں۔ عجیب و غریب ماحول ہو گیا تھا۔ فراز صاحب بے اختیار رو رہے تھے اور شہزاد صاحب کی آنکھیں بھی نمناک تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ نوشین اور شہروز بھی پیچھے ہی کھڑے تھے۔ تب دونوں لڑکیاں آگے بڑھ آئیں۔ اگر ہم لوگوں کے درمیان کوئی ایسا ہی گہرا رشتہ ہے تو یقیناً آپ بھی ہماری رشتہ داری ہوں گی، ایک لڑکی جو کسی قدر شوخ چہرے کی تھی آگے بڑھ کر نوشین سے بولی، اور نوشین اس کے قریب پہنچ گئی۔ اب رہ گیا میں، شہروز نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نوجوان کی طرف دیکھ کر بولا، آؤ بھائی، ہم دونوں بھی گلے ملنے کی کوشش کریں۔ نوجوان ہنس پڑا تھا۔ تب وہ بھی شہروز کے نزدیک پہنچ گیا۔ فراز صاحب خاص سے نڈھال ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل روتے جا رہے تھے اور اب تمام لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ انہیں سہارا دیا گیا اور سہارا دے کر ایک صوفے پر بٹھایا گیا۔ شہزاد تو آخر آ ہی گیا،
وہ کہہ رہے تھے اور بار بار شہزاد صاحب کو لپٹا لیتے تھے۔ شہزاد صاحب کی حالت بھی کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اتنے نرم دل کے مالک نہیں تھے۔ زمانے کی سختیوں نے انہیں خاصا سخت دل بنا دیا تھا، لیکن بھائی کی محبت کو وہ کبھی محو نہیں کر سکے تھے۔ چچا شہزاد، نوجوان نے کہا، اور پھر وہ بھی شہزاد صاحب کے نزدیک آ کر ان سے لپٹ گیا۔ شہزاد صاحب ایک ایک کو پیار کر رہے تھے۔ کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں یہ تماشا ہوتا رہا۔ سب سکون سے بیٹھ گئے۔ سامان اندر رکھوا دیا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا شہزاد کہ تم ایک دن ضرور آؤ گے، مجھے پورا یقین تھا۔ فراز صاحب نے آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی جان، میری نالائکی ہے کہ اس سے پہلے حاضر نہیں ہوا۔ شہزاد، اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ نہ جانے میں بھی کیوں اتنا شدت پسند ہو گیا تھا۔ تم نے بڑائی کی ہے شہزاد، تم نے میرے پاس آ کر اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ بھائی جان، جو کچھ ہو چکا واقعی اس کو بھول جانا بہتر ہے۔ بس آپ کچھ بھی کہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی تھا، مجھے خود ہی آپ کے پاس پہنچنا چاہیے تھا۔ شہزاد صاحب نے فراز صاحب کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہاں شہزاد، خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے دوبارہ مل گئے۔ سب خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ بیگم فرات اور فرزانہ دونوں ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ فراز صاحب شہزاد صاحب سے ان کے حالات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ شہزاد صاحب نے رسمی طور پر اپنے کاروبار کے بارے میں غیر اطمینانی کا اظہار کیا۔ فراز صاحب نے انہیں بہت سی تسلیاں دیں اور اپنی بیگم سے کہا، بیگم آپ تو بیٹھ گئیں، ان لوگوں کے لیے کھانے پینے اور آرام کا بندوبست کریں، یہ باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ ہاں ہاں، بس ابھی چند منٹ میں آئی، انہوں نے کہا، اور بیگم شہزاد بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئیں۔ میں بھی چلتی ہوں بھابھی جان، میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی، بس ان دونوں کو باتیں کرنے دیجیے۔ اور پھر ڈرائنگ روم میں شہزاد صاحب اور فراز صاحب رہ گئے۔ شہزاد صاحب گزری ہوئی باتیں کر رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے دوران میں خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں خوب کھل مل گئے تھے اور ان کے کہے گونج رہے تھے۔ شہزاد صاحب نے ایک دو بار تجویز کی نگاہوں سے شہروز کو دیکھا تھا۔ شہروز اچھی طبیعت کا نوجوان نہیں تھا اور وہ اس کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھے، لیکن اب وہ ان کے بس سے بھی باہر تھا۔ یہاں پر یہ دو بچیاں کہیں شہروز کی کسی حرکت کا شکار نہ ہو جائیں، یہ سوال کئی بار ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہروز پہ خاص نگاہ رکھیں گے۔ کھانے کی میز سے اٹھنے کے بعد دوسری باتیں چھڑ گئیں۔ پھر شہزاد صاحب آرام کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ بیگم شہزاد کو بیگم فرات اپنے ساتھ لے گئی تھیں، وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ شہزاد صاحب جس کمرے میں آئے، اس میں داخل ہو کر ان پر ایک دم عجیب سی کیفیت کا حملہ ہوا۔ یہ کمرہ انہی کی ملکیت تھا، انہوں نے اس کمرے میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ حویلی میں بے شمار تبدیلیاں ہوئی تھیں، لیکن شہزاد صاحب کا کمرہ اسی طرح تھا۔ 25 سال کے بعد بھی اس کمرے کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ شہزاد صاحب کی قد آدم تصویر آج بھی اسی جگہ موجود تھی جہاں ہمیشہ رہتی تھی، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کے رنگوں پر وقت کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ ان کا بستر بھی اسی کھڑکی کے نزدیک تھا جہاں ہوتا تھا، ہر چیز جوں کی توں تھی۔ شہزاد صاحب ایک ایک شے کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، ان پر رکت طاری تھی۔ ماضی انسان کے لیے عجیب حیثیت رکھتا ہے۔ شہزاد صاحب ایک الماری کے قریب پہنچ گئے۔ اس الماری میں ان کی کتابیں وغیرہ رہا کرتی تھیں۔ انہوں نے الماری کھولی اور دنگ رہ گئے۔ ساری کتابیں جو کی توں موجود تھیں۔ اس کمرے میں کوئی تبدیلی نہ ہونے کا مقصد تھا کہ فراز صاحب ان کی یادوں کو سینے سے نہیں نکال سکے تھے۔ وہ آج بھی انہیں اتنا ہی چاہتے تھے، لیکن بس ان میں بھی ایک انا تھی جس نے انہیں شہزاد سے رجوع نہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ شہزاد صاحب ایک بار پھر الجھن کا شکار ہو گئے۔ ان حالات نے انہیں بے حد متاثر کیا تھا۔ اب وہ جائیداد کی تقسیم کی بات کس طرح کریں گے؟ کیا فرات بھائی یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کی محبت نہیں بلکہ جائیداد کی محبت شہزاد کو یہاں تک کھینچ لائی ہے؟ کتابوں کو الٹتے پلٹتے ہوئے وہ یہی سوچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے
کتابوں کی الماری کے سب سے نچلے خانے میں نگاہ ڈالی اور دفعتاً ان کے دل کو ایک شدید کھوسا سا لگا۔ نچلے خانے میں مٹی کا ایک کھلونا رکھا ہوا تھا، چونے سے پتا ہوا ایک خوبصورت برتن کھلونا۔ دیوالی کے موقع پر اس برتن میں ناریل، مصری اور دوسری چیزیں رکھ کر ایک دوسرے کو تحفتاً دی جاتی ہیں، اور یہ معصوم تحفہ بھی کسی نے انہیں دیا تھا۔ کون ہو تم؟ رانو سرکار۔ رانو سرکار؟ یہ کیا نام ہوا؟ رانو سرکار نہیں، صرف رانو، ہم رانو ہیں سرکار۔ وہ ہنس پڑی۔ تم صرف رانو ہو تو اور کیا؟ میں نہیں مانتا، اتنی بڑی تو ہو اور اتنا سا نام ہے۔ نام تو ہمارا رانی ہے سرکار، بس سب پیار سے رانو کہتے ہیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں۔ کون کون ہیں؟ ذرا مجھے تو بتاؤ۔ کون سرکار؟ وہی جو تمہیں پیار کرتے ہیں۔ لو، کون ہوتا؟ ہمارے ماما ہیں، امجی ہے، بس اور کون ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ شہزاد صاحب اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سانولا رنگ، حسین ترین بدن، بڑی بڑی شرم سے جھکی ہوئی آنکھیں۔ اگر اس میلے کچلے لباس کے بجائے اسے کوئی حسین لباس پہنا دیا جائے تو یہ بڑی بڑی حسینائیں شرما جائیں گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے نقوش میں ایک عجیب سی تمکنت تھی۔ وہ جس لباس میں تھی اس ماحول کی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ رانو، میں نے تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو آپ کو بہت ہی بار دیکھا ہے۔ تم کہاں رہتی ہو؟ ماما کے پاس۔ اور یہ تمہارے ماما کہاں رہتے ہیں؟ باغ کی دوسری طرف، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ برابر اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ شہزاد صاحب سمجھ گئے کہ وہ نوکروں کے کوارٹر میں رہتی ہے۔ کیا نام ہے تمہارے ماما کا؟ دین محمد۔ اوہ، مالی دین محمد؟ ہاں۔ میرے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کس نے کہا ہے تمہیں؟ وہ مائی اکبری اپنے گھر گئی ہے نا، تو ہم سے کہا کہ ہم یہاں صفائی کریں، اس نے جواب دیا۔ خوب، تو پھر رانو، ہم تمہیں رانو ہی کہیں گے۔ جو دل چاہے کہو مالک۔ وہ اپنا کام ختم کر کے اندر چلی گئی تھی۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ نوکروں کے کوارٹر میں بھی ایسے پھول کھلے ہوں گے۔ وہ حیران تھے کہ ابھی تک ان کی نگاہ اس کی طرف کیوں نہیں پڑی تھی۔ دورے شباب تھا، وہ ایک بے نتھے بیل کی طرح تھے۔ دوستوں کی محفلیں ہوتیں اور وہ ان محفلوں میں کیا نہیں ہوتا تھا۔ دولت شہزاد صاحب کی کارکردگی دوستوں کی چھٹی ہوئی طوائفیں اور گانے والیاں بلائی جاتیں، رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوتیں اور پھر شراب کے سرور میں غرق ہو کر ماحول بدل جاتا۔ لیکن یہ محفلیں محدود تھیں، ان میں زیادہ تر کاروباری عورتیں اور لڑکیاں شریک ہوتی تھیں، اور ایک بار شہزاد صاحب کے چند دوستوں نے کچھ ایسی مجبور اور بے سہارا لڑکیوں کا بندوبست بھی کیا تھا جو اپنے حالات کی وجہ سے عصمت فروشی پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ لیکن اس کے علاوہ شہزاد صاحب نے کسی اور طرف نگاہیں نہیں کی تھیں۔ لیکن اب وہ دوسرے انداز میں سوچ رہے تھے۔ یہ پھول تو ان کی رگے جاں سے بھی قریب تھا، ناقابل حصول بھی نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ ملازموں کے ہاں اور بھی ایسے پھول ہوں۔ شہزاد صاحب اس دریافت پر بہت خوش تھے۔ گو انہوں نے ابھی تک بذات خود کسی ایسی کوشش کا آغاز نہیں کیا تھا، لیکن عورتوں کی دنیا میں اجنبی نہیں تھے۔ چنانچہ وہ دوسرے دن کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ساتھ رانی ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شہزاد صاحب دیر سے اٹھنے کے عادی تھے، لیکن آج وہ رانی کے لیے جاگ رہے تھے اور بہت غور و خوض کے بعد آج کا لائحہ عمل تیار کر چکے تھے۔ چنانچہ جو ہی رانی کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہولے ہولے کرانے لگے۔ کرانے کی آوازیں رانی نے بھی سن لی اور وہ ٹھٹک گئی۔ پھر وہ دھیمے قدموں سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہ ان کے عین سامنے آ گئی تو شہزاد صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ کرنوں جیسی ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور شہزاد صاحب کو وہ مسکراہٹ بڑی جاں بخش محسوس ہوئی۔ رانو، انہوں نے بڑے پیار سے اسے آواز دی۔ سرکار، کیا بات ہے، آپ کرا رہے تھے؟ سر میں بڑا درد ہے رانو۔ اوہ، میں دوا دوں؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں تکلیف ہوگی، لو
سر دبانے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ماما کا تو میں روز سر دباتی ہوں۔ وہ اطمینان سے شہزاد کے سرہانے بیٹھ گئی۔ نرم ہاتھوں کا یہ لمس شہزاد کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ وہ ان ہاتھوں کی جادوگری کے قائل ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ سکون ان کے بدن نے کبھی نہیں لیا تھا۔ سارے شیطانی جذبات سرد پڑ گئے تھے۔ پھر سورج چڑھ گیا اور وہ اٹھ گئی۔ کمرے کی صفائی کرنے کے بعد وہ اسی خاموشی سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد شہزاد صاحب کو ایک بے چینی کا احساس ہوا۔ وہ تو کچھ نہیں کر سکے تھے، کچھ نہیں بول سکے تھے، اور ان کے نزدیک یہ حماقت تھی۔ اتنی شرافت کا مظاہرہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیر تک وہ سوچتے رہے، پھر ایک گہری سانس لے کر اٹھ گئے۔ بہرحال دوسرا دن بھی آئے گا۔ البتہ انہوں نے اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا اور اس احساس کو دل میں چھپائے رہے تھے۔ ان دنوں ان کی شادی کے چرچے ہو رہے تھے اور کسی جگہ رشتہ وغیرہ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن شہزاد صاحب کو اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو دوسری ہی رنگ رلیوں میں مصروف تھے۔ رانو اب انہیں روزانہ ملتی تھی اور کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ پھر دیوالی آ گئی۔ گو کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں تھا، لیکن ہندو معاشرے میں رہ کر بعض گھرانے سے متاثر ہو گئے تھے۔ کچھ نہ صحیح کسی تہوار کا احساس ضرور ہوتا تھا۔ گھر کے سارے لوگ چراغاں دیکھنے چلے گئے تھے۔ شہزاد صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ پھر وہ گھر واپس آ گئے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے رانی کو دیکھا۔ وہ کچھ لیے بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد صاحب خوش ہو گئے۔ ارے رانو، تم؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ آج دیوالی ہے نا؟ ہاں تو پھر ہم آپ کے لیے یہ برتن لائے ہیں۔ اس نے مٹی کا یہ خوبصورت برتن اس کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بس ہے ایک کام کی چیز اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اس نے کہا، اور شہزاد صاحب جھک کر اس معصوم سی لڑکی کے خوبصورت کھلونے کو دیکھنے لگے جس میں نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ہنس کر یہ تحفہ قبول کر لیا۔ تم چراغاں دیکھنے نہیں گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے گھر میں ہی چراغ جلا لیے تھے۔ اس کے جواب میں شاعری نہیں تھی، لیکن شہزاد صاحب جھوم اٹھے۔ ان کے سینے میں عجیب سی تمنائیں ابھر آئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تب وہ آگے بڑھے اور بولے، تو آؤ رانو، ہم کچھ اور چراغ روشن کریں۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ کہاں؟ اس کمرے میں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں تو ٹھہریں، میرے پاس تیل بھی اور دیے بھی، میں ابھی لے آتی ہوں۔ وہ پلٹی، لیکن شہزاد صاحب نے اس کے دونوں شانے پکڑ لیے۔ نہیں رانو، مٹی کے چراغ تمہاری آنکھوں میں روشن چراغوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کی روشنی دیکھنے دو۔ انہوں نے رانو کو نزدیک تر کر لیا۔ وہ سخت حیران نظر آ رہی تھی۔ سرکار، سرکار، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ سرکار نہیں رانو، شہزاد کہو۔ نہیں سرکار، آپ تو مالک ہیں۔ آج تم ہی ہماری حیات کے مالک ہو۔ آؤ رانو، دیوالی منائیں۔ دیوالی خوشیوں کا تہوار ہے، دلوں کا کھیل ہے۔ بولو رانو، بولو، دیوالی مناؤ گی میرے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا اور اس نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ خاصی رات گئی جب وہ شہزاد صاحب کے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے، جس طرح شہزاد صاحب شراب پی کر لڑکھڑانے لگتے تھے۔ رانی، شہزاد صاحب نے اسے پکارا۔ جی سرکار۔ دلوں میں محبت کے دیے روشن ہو تو ہر رات دیوالی ہوتی ہے۔ کل رات بھی چراغاں کریں گے۔ بولو، دیوالی منانے آؤ گی؟ اور اس نے گردن ہلا دی۔ اسے بھی یہ خوشیاں بھلی لگی تھیں۔ یہ راتیں دیوالی کی راتیں قرار پائیں۔ رانی معصوم تھی، اس کھیل کے دوسرے رخ سے ناآشنا۔ وہ اس قدر معصوم تھی کہ کبھی اس نے شہزاد صاحب پر اپنا حق نہ جتایا، کبھی یہ نہ سوچا کہ ان راتوں کا کوئی بدلہ بھی ہوتا ہے، کبھی کچھ نہ مانگا، کبھی کچھ نہ پایا۔ شہزاد صاحب کی دلجوئی اور خدمت کو اس نے اپنا شعار بنا لیا۔ شہزاد صاحب کبھی اسے کچھ دینے کی کوشش کرتے تو وہ منع کر دیتی۔ نہ، ماما ناراض ہوگا، یہ کہہ کر وہ ہمیشہ بات ٹال دیتی۔ شہزاد صاحب کی شادی کا چرچا زوروں سے ہونے لگا۔ اس کے بعد تاریخ طے پا گئی اور پھر ایک دن دھوم دھام سے ان کی شادی فرزانہ بیگم سے ہو گئی۔ رانی اس شادی میں اتنی خوش تھی جتنی کہ دوسرے
گھر کے سارے کام بھاگ بھاگ کر رہی تھی۔ گویا یہ احساس ہی نہ تھا کہ اس کا کچھ لٹ گیا ہے، کچھ چلا گیا ہے اور خود اس کی اپنی کوئی قیمت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ معصوم مسکراہٹوں کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف رہی اور یوں شادی کے دن گزر گئے۔ لیکن اب دیوالی کی راتیں ماند پڑ گئی تھیں۔ وہ دیے بجھ گئے تھے جو اس میں جلائے جاتے تھے۔ رانی کئی بار راتوں کو اس کمرے میں آئی، لیکن اب یہاں فرزانہ بیگم کا راج تھا۔ شہزاد صاحب اس سے کترانے لگے اور پھر رانی کے چہرے پر اداسیاں رقص کرنے لگیں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولتی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ اداس اداس رہتا تھا۔ صبح کو وہ ان دونوں کے لیے چائے لاتی، ان کے کمرے کی صفائی کرتی، لیکن اب اس کا چہرہ ویران ہو گیا تھا، آنکھوں کے کنول مرجھا گئے تھے۔ شہزاد صاحب کو کئی بار رانی کا خیال آیا، لیکن فرزانہ بیگم بھی خاصی حسین تھی اور اس نئے حسن میں وہ گم ہو کر رانی کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ مگر ایک دن کچھ دبی دبی سی آوازیں ابھریں اور شہزاد صاحب کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ ارے آپ نے کچھ سنا؟ فرزانہ بیگم نے آہستہ سے ان سے کہا۔ کیا ہوا؟ جی وہ لڑکی ہے نا جو صبح کو صفائی کرنے آتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ رانو، شہزاد صاحب نے پوچھا۔ ہاں، کیا ہوا اس کو؟ شہزاد صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ ماں بننے والی ہے کمبخت۔ کیا مطلب؟ شہزاد صاحب کا پورا بدن چھنچنا گیا۔ ہاں، حاملہ ہے۔ یہ نوکر قسم کے لوگ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کمبخت کہاں سے لے آئی ہے۔ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ شہزاد صاحب نے چکراتے سر پر قابو پا کر پوچھا۔ پتہ چلنے کی کیا بات ہے؟ اس کی جسمانی تبدیلی صاف نظر آ رہی ہے، اور پھر صبح کو کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، تب دیکھا گیا اور اندازہ کر لیا گیا۔ اس کے ماما کا تو برا حال ہے۔ اوہ، مگر یہ ہنگامہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہنگامہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس بھابھی نے اس کے ماما کو بلا کر کہا تھا کہ فوری طور پر اسے لے کر یہاں سے چلا جائے۔ اس کا ماما سخت پریشان تھا۔ شہزاد صاحب نے کہا اور خاموش ہو گئے۔ وہ سخت پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ رانی کی رسوائی انہی کی ذات کی وجہ سے تھی، لیکن اب تو وہ زبان بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ ان کی مصیبت بھی آ جاتی اور پھر ان کی مشکل کا ایک اور حل نکل آیا۔ فراز صاحب سے کسی مسئلے پر ان کی جھڑپ ہو گئی، اور یہ جھڑپ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ شہزاد صاحب نے فرزانہ بیگم کے مشورے سے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس طرح یہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ فرزانہ بیگم چند روز اپنے میکے میں رہیں، پھر شہزاد صاحب نے پاکستان آنے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کا دل بھائی کی طرف سے اس قدر کھٹا ہو گیا تھا کہ وہ کسی صورت وہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ خاموشی سے پاکستان چلے آئے۔ پاکستان آ کر انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا، کاروبار کے لیے کوششیں کرتے رہے اور کاروبار جمانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر انہوں نے عروج دیکھا۔ اسی عروج کے زمانے میں شہروز پیدا ہوا، اور شہروز کے 1 سال بعد نوشین وجود میں آئی، اور شہزاد صاحب کی ابتدائی زندگی ایسے خوشی گزرتی رہی۔ رانی کا خیال ان کے دل سے بالکل نکل گیا تھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے نام کو بھی بھول گئے تھے۔ جوانی کی رنگ رلیوں کا دور گزر چکا تھا اور اب ذمہ داریوں کا دور تھا۔ ابتدا میں کچھ عرصے تک انہوں نے اپنے شوق پورے کیے، لیکن آہستہ آہستہ ذہن میں یہ احساس جاگزین ہوتا گیا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان پر ان رنگ رلیوں کا برا اثر پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور گھر بار کے گھر رہ گئے، لیکن دولت کمانے کی ہوس نے انہیں بہت سی باتوں میں اخلاقی پابندیوں سے دور کر دیا تھا۔ وہ اپنے معاملات میں فیئر نہیں رہتے تھے، چنانچہ یہی بات ان کے زوال کا باعث بنی۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد انہوں نے واپسی کے بارے میں سوچا تھا۔ یہاں آ کر انہیں فراز صاحب کی فطرت کا اندازہ ہوا۔ فراز صاحب بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ جھڑپ جو عجیب شکل اختیار کر گئی تھی اب انہیں یاد بھی نہیں تھی، اور وہ بھائی کی محبت میں تڑپ رہے تھے، جس کا ثبوت یہ کمرہ تھا جسے جوں کا توں رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے نشانات بھی باقی رکھے گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ کھڑے رہے اور پھر ایک گہری سانس لے کر وہ وہاں سے ہٹ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوشین فراز صاحب کی دونوں بیٹیوں کو لے کر آ گئی۔ ہیلو ڈیڈی،
کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں بیٹے، آؤ بیٹھو۔ کہاں سے آ رہی ہو آپ لوگ؟ ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں چچا جان، شمسا نے کہا، جو فراز صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ کس سلسلے میں؟ بس آپ نوشین کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں اپنے طور پر سیر و تفریح کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تم لوگ غیر تو نہیں ہو کہ اجازت کی ضرورت پیش آئے؟ اوہ، شکریہ چچا جان، آپ تو ہماری ڈیڈی سے بھی اچھے ہیں۔ لڑکیاں خوش ہو گئیں۔ شہزاد صاحب ان سے ان کے تعلیمی مشاغل کے بارے میں پوچھتے رہے اور دیر تک باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ رات کے کھانے کے بعد فراز صاحب شہزاد صاحب کو لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور بے شمار باتیں ہوتی رہیں۔ فراز صاحب نے ان سے ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھا اور شہزاد صاحب تفصیلات بتاتے رہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے کاروبار کی تباہی کی داستان بھی سنا دی۔ لیکن اس میں تو قصور تمہارا ہی نظر آتا ہے۔ ہاں بھائی جان، بس سنبھال نہیں سکا۔ نہیں شہزاد میاں، کسی بھی کاروبار میں ایمانداری پہلی شرط ہوتی ہے۔ یوں تو لاکھوں لوگ ناجائز کاروبار کرتے ہیں، جن میں اسمگلنگ، چور بازاری، بلیک مارکیٹنگ وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ اگر غلط کام کرنے ہیں تو سیدھے سیدھے غلط کام کرو، انہیں شرافت کی شکل میں کیوں لپیٹتے ہو؟ آپ درست کہتے ہیں۔ خیر میاں، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب نئے سرے سے کام کا آغاز کرو۔ کم کماؤ لیکن ایمانداری سے کماتے رہو، تاکہ بالکل ہی ناکارہ ہو کر نہ رہ جاؤ۔ نوشین MBBS کر چکی ہے، اس کا خیال ہے کہ ایک کلینک کھول لے۔ ماشاء اللہ، اچھا خیال ہے۔ شہروز کو تم اپنے ساتھ کام میں ہی لگاؤ۔ دیکھو شہزاد میاں، اولاد کو کسی راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود ان بہتر راستوں کو اپنائیں۔ والدین اولاد کے لیے مثال ہوتے ہیں، وہ ان سے زیادہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتی۔ تم خود شہزاد کو کام کر کے دکھاؤ تاکہ وہ تمہارے طریقے اپنائے۔ حالات نے اگر اس بار مجھے معاف کر دیا بھائی جان، تو آئندہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر دوں گا، شہزاد صاحب نے کہا۔ تو فرحت صاحب خاموش ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے۔ فرزانہ بیگم کو بیگم فرحت نے ایسا رجھایا تھا کہ شوہر کو ہی بھول گئیں، اور یوں بھی اب دونوں کی عمر ایسی نہیں تھی کہ کمرے میں ایک ساتھ سونا ضروری ہوتا۔ چنانچہ شہزاد صاحب کو تنہائی یہاں رہنا پڑا۔ ان کا رات کی تنہائی میں رہنا بڑا ہی تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ خیالات کا ہجوم تھا جس میں اس کمرے کی گزری ہوئی داستانیں سر اٹھائے سرگردہ تھیں۔ رانی کا خیال ان کے ذہن میں اس طرح سوار تھا کہ نیند آنے کے بعد بھی وہ خوابوں میں ڈوبے رہے اور رات اس طرح بیت گئی جیسے آئی ہی نہ ہو۔ صبح کو بھی وہ خواب ہی دیکھ رہے تھے کہ ایک آہٹ پر آنکھ کھل گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جاگ اٹھے ہیں، لیکن یہ خواب تو نہیں۔ رانی اپنے مخصوص انداز میں صفائی کر رہی تھی، وہی نقش جو نقش اول تھا، جھکی جھکی نگاہیں، بکھرے بال، اپنے آپ میں گم۔ لیکن شہزاد صاحب خوف سے اچھل پڑے۔ یہ خواب تو نہیں ہے، وہ جاگ رہے تھے، اور رانی وہ اسی طرح بھرپور جوان تھی، وہی قد و قامت، ویسے ہی سیاہ بال، وہی سانولی رنگت، وہی تیکھے نقوش، ذرہ برابر بھی تو تبدیلی نہیں آئی تھی اس میں۔ حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، طویل عرصہ گزر گیا تھا، تو ان کے بدن میں سنسنی توڑ گئی، لیکن رانی ان کی ہر کیفیت سے بے نیاز تھی۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا، چنانچہ وہ باہر نکل گئی۔ شہزاد صاحب کے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا، وہ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ یہ رانی، انہوں نے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ دیر تک وہ اسی طرح لیٹے رہے، پھر فرزانہ بیگم اندر آ گئیں اور انہوں نے اپنی دانش میں شہزاد صاحب کو جگایا۔ شہزاد صاحب اٹھ گئے تھے۔ فرزانہ بیگم پر وہ سب کچھ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن سارا دن پریشان رہے، کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بچے مختلف تفریحات میں مصروف رہے تھے۔ شام کو فرحت صاحب نے اپنے چند دوستوں کو کھانے پر مدعو کیا تھا اور انہیں اپنے بھائی سے ملانا چاہتے تھے۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد سونے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں شہزاد صاحب کو اس کمرے سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اگر آج کی رات بھی یہ خیالات مجھے پریشان کرتے رہے
تو پھر کل کمرہ بدل لیا جائے گا، انہوں نے سوچا۔ لیکن خیالات کہاں پیچھا چھوڑتے ہیں، اور پھر صبح کا منظر تو اور زیادہ خوفناک تھا۔ اگر رانی میں بھی عمر کی تبدیلیاں ہوئی ہوتیں تو شاید وہ اتنے خوفزدہ نہ ہوتے، لیکن وہ دن بھر پریشان رہے تھے، اس لیے رات کو نیند جلدی آ گئی۔ دوسری صبح اتنی ہی قیامت خیز تھی۔ آنکھ کھلی تو رانی نظر آئی، لیکن وہ اپنا کام ختم کر کے باہر نکل رہی تھی۔ شہزاد صاحب بے شرزدہ ہو کر اٹھ گئے۔ سنو سنو رانی، نہ جانے کس طرح ان کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، لیکن یہ آواز اتنی مدھم تھی کہ کسی نے نہ سنی ہوگی۔ وہ چلی گئی اور شہزاد صاحب کے ذہن میں پھر بھنور پڑ گئے تھے۔ آج ان کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دیر تک وہ بیٹھے رہے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رانی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر شہزاد صاحب ٹہلتے ہوئے لان میں نکل آئے۔ مالی لان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ گئے تو مالی نے انہیں سلام کیا، جو ایک فربا بدن آدمی تھا۔ کب سے کام کر رہے ہو؟ شہزاد صاحب نے پوچھا۔ 6 مہینے ہو گئے سرکار۔ تم سے پہلے کون یہ کام کرتا تھا؟ دین محمد سرکار۔ وہ کہاں ہیں؟ اسے سل کی بیماری ہو گئی ہے سرکار، آج کل سینیٹوریم میں داخل ہے، مالی نے جواب دیا۔ اوہ، تم لوگ اسے دیکھنے نہیں جاتے؟ میں تو 2 دفعہ جا چکا ہوں سرکار، روز روز فرصت کیسے ہے؟ تم وہاں کا راستہ جانتے ہو؟ جی سرکار۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلنا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ کب چل سکتے ہو؟ جب حکم کریں سرکار۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سمیر علی۔ ٹھیک ہے سمیر علی، میں تمہیں بلوا لوں گا، تم میرے ساتھ چلنا، شہزاد صاحب نے کہا، اور سمیر علی نے گردن ہلا دی۔ شہزاد صاحب اس سے زیادہ معلوم نہیں کر سکے۔ ان کے ذہن میں عجیب سے سناٹے تھے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات ہر وقت ان کے ذہن میں چکراتے رہتے تھے۔ ان کے معمولات حسب سابق تھے۔ شہروز فراز صاحب کے بیٹے کے ساتھ مصروف رہتا تھا، نوشین لڑکیوں میں الجھی ہوئی تھی، اور فرزانہ بیگم فرات کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہی تھیں۔ وہ تنہا رہ جاتے تھے۔ فراز صاحب بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اس وقت بھی وہ چائے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شہزاد کو دیکھ کر بولے، پسند کرو تو میرے ساتھ چلو، اکیلے بور ہو رہے ہوگے۔ ہاں بھائی جان، یہاں تو سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ گھومو پھرو، یہاں تو تمہارے کافی دوست تھے، گاڑی کی ضرورت ہو تو میں چھوڑ جاؤں؟ جی ضرورت تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تکلف کیوں ہو رہا ہے؟ میں چلتا ہوں، ڈرائیور مجھے چھوڑ کر ابھی واپس آ جائے گا، اس کے بعد تم بے فکر ہو کر جہاں دل چاہے چلے جانا، فراز صاحب نے کہا۔ تو شہزاد صاحب نے گردن ہلا دی۔ فراز صاحب چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور آ گیا۔ تب شہزاد صاحب نے سمیر علی کو بلایا اور اس کے ساتھ سینیٹوریم چل پڑے۔ حسب معمول ان کا ذہن خیالات کے امواج کا بنا ہوا تھا۔ سینیٹوریم میں داخل ہو کر انہوں نے دین محمد کے بارے میں معلوم کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں جنرل وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ دین محمد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری لمحات پورے کر رہا تھا، اور اس کی حالت ضرورت سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ آواز بھی انتہائی نحیف اور باریک سی نکلتی تھی۔ حواس ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی سی بے رونق آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ شہزاد صاحب اس کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ مجھے پہچانتے ہو دین محمد؟ انہوں نے کہا تو دین محمد خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرا نام شہزاد ہے، فراز صاحب کا چھوٹا بھائی۔ دین محمد سوچتا رہا، دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکا سا تغیر نمودار ہوا، یوں لگا جیسے ان آنکھوں میں جان پڑ گئی ہو۔ پہچانے دین محمد؟ ہاں ہاں، دین محمد نے جیسے بمشکل تمام کے الفاظ ادا کیے تھے۔ کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک نہیں ہے، اس نے مشکل سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔
کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، شہزاد صاحب نے کہا تو دین محمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر پھیل گئی۔ کوئی چیز چاہیے؟ شہزاد صاحب نے پوچھا۔ ہاں، بولو بولو، کیا چیز چاہیے؟ زندگی، زندگی، دین محمد نے کہا تو شہزاد صاحب سناٹے میں آ گئے۔ کیسی بات کہی تھی دین محمد نے؟ کتنی انوکھی بات تھی۔ ایک لمحے کے لیے شہزاد صاحب دنگ رہ گئے، پھر بولے، زندگی تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے دین محمد، ہم تو تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں، میں ڈاکٹروں سے تمہارے لیے بات کروں گا، میں تمہارا علاج کرواؤں گا۔ دین محمد، فکر مت کرو، اور ہاں ایک بات تو بتاؤ، تمہارے اہل خاندان کہاں ہیں؟ تھا ہی کون اس کے سوا؟ دین محمد نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ رانو، میرا مطلب ہے کہ رانی کہاں ہے؟ شہزاد صاحب نے دھڑکتے دل سے مطلب کی بات پوچھ لی، اور دین محمد کے چہرے پر پھر جنون کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے دکھ کی نگاہوں سے شہزاد صاحب کو دیکھا، اور شہزاد صاحب کو یوں لگا جیسے دین محمد کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہو، جیسے وہ شہزاد صاحب کے جرم کے بارے میں سب جانتا ہو۔ وہ بد نصیب تبھی مر گئی تھی، 1 سال بھی زندہ نہ رہی۔ وہ تم اس کے ساتھ ہی دین محمد پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا، آواز کے ساتھ خون اچھل رہا تھا، وہ بے حال ہو گیا، اور نرسوں نے شہزاد صاحب سے معذرت کر لی۔ معاف کیجیے گا جناب، اس وقت مریض کے پاس رہنا خطرناک ہے، آپ باہر جائیں۔ اور شہزاد صاحب اٹھ گئے، لیکن ان کے حواس مکمل طور پر گم ہو گئے تھے۔ دین محمد نے صرف اتنا کہا تھا کہ رانی مر چکی ہے۔ تو پھر وہ کون تھی؟ وہ کیا رانی کی روح تھی؟ ہاں، روح ہی ہو سکتی ہے۔ خاموش سی، شاکی سی۔ شہزاد صاحب کو چکر آ گئے۔ سینیٹوریم سے وہ سیدھے حویلی آئے تھے، لیکن وہ اس وقت سخت پریشان تھے۔ ضمیر علی ان کے ساتھی تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ بولے، بہت بری حالت ہے بیچارے کی۔ ہاں صاحب، طویل عرصے سے بیمار ہے۔ اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہے؟ پتہ نہیں صاحب، سنا ہے 6 سال تو اس نے نوکری ہی نہیں کی، پھر دوبارہ صاحب نے بلا لیا۔ شہزاد صاحب خاموش ہو گئے۔ نوکروں سے مزید کرید مناسب نہیں ہوتی، منہ کو آتے ہیں، لیکن وہ سخت بے سکون ہو گئے تھے۔ فرزانہ بیگم واپس آ گئیں، بچے غائب تھے۔ پھر فرات بھی آ گئے۔ گھر میں خاصے ہنگامے جاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے شہزاد صاحب بہل گئے۔ راتیں ان کے لیے سخت پریشان کن ہوتی تھیں۔ اس رات وہ تنہا نہ سو سکے، اور انہوں نے فرزانہ بیگم سے کہا، آج رات تم یہیں سو جانا۔ خیر تو ہے؟ یہاں آ کر جوانی یاد آ گئی ہے کیا؟ اب ان باتوں کو چھوڑو، بچوں کے مستقبل کی فکر کرو۔ خدا ان کا مستقبل بہتر کرے۔ یہاں کا ماحول کتنا اچھا ہے، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے میں یہاں سے دور کیوں رہا، پہلے ہی مل لیا ہوتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اور کیا سوچا ہے؟ کیا مطلب؟ لو، مطلب کی بات تو بھول ہی گئے، کس لیے آئے تھے یہاں؟ سچی بات تو یہ ہے فرزانہ بیگم کہ اب ہمت نہیں پڑ رہی، ان کے اخلاق کے سامنے چھوٹی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں بھابھی جان سے بات کروں؟ خدا کے لیے نہیں، ذکر تک مت کرنا، میں خود کوئی مناسب صورتحال نکال کر بات کروں گا۔ اس تذکرے کو چھوڑو، یہاں رات کو آ جانا۔ ٹھیک ہے، فرزانہ بیگم نے جھیپے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر اس رات وہ شہزاد صاحب کے ساتھ ہی رہیں۔ اس صبح وہ نہیں آئی تھی، بلکہ ان کا کمرہ کسی دوسرے نوکر نے صاف کیا تھا۔ شہزاد صاحب کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ صرف رانی کی روح تھی، اور یہ تصور ان کے لیے بڑا انوکھا تھا۔ 3 دن سے بیگم شہزاد صاحب کے ساتھ ہی کمرے میں رہ رہی تھیں، اور ان دنوں صبح کو وہ دوسرا نوکر صفائی کے لیے آتا رہا، لیکن چوتھے دن رات کو بیگم فرات کسی کے ہاں موجود تھیں، اس لیے فرزانہ بیگم بھی ان کے ساتھ چلی گئیں، اور اس رات شہزاد صاحب پھر خوف کا شکار رہے۔ صبح کو آنکھ کھلی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ موجود تھی اور اسی خاموشی سے کام میں مصروف تھی۔ شہزاد صاحب کی قوت برداشت جواب دے گئی، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تم
تم؟ وہ شدید اضطراب کے عالم میں بولے تو وہ چونک کر شہزاد صاحب کو دیکھنے لگی۔ معاف کیجیے گا صاحب، کسی آڑ سے آپ کی آنکھ کھل گئی؟ میں شرمندہ ہوں، اس نے کہا۔ لہجہ بے حد ششتہ تھا اور آواز، وہ اس آواز کو کہاں بھول سکتے تھے۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہزاد صاحب دیوانگی کے عالم میں اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کہاں بھاگ جائیں۔ اس کا یہ خاموش احتجاج انہیں پریشان کیے دے رہا تھا۔ اس دن وہ سخت پریشان رہے۔ اب ان کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر ایک فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ حویلی چھوڑ دی جائے۔ ویسے بھی طویل پروگرام نہیں تھا، حالانکہ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس کا اظہار فرات صاحب سے کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ کیا؟ یعنی کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس بھائی صاحب کاروبار کا خیال الجھا رہا ہے۔ مگر میاں، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن… خیر ابھی چند روز تو رکو، ابھی تو آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھی۔ اب تو حاضر ہوتا رہوں گا بھائی جان، بہرحال جو حکم۔ شہزاد صاحب خاموش ہو گئے۔ اس دن بھی اضطراب انہیں بے سکون کرتا رہا۔ دوپہر کے بعد وہ سینیٹوریم گئے۔ دین محمد کی حالت بدستور خراب تھی۔ شہزاد صاحب نے خصوصی وارڈ میں اس کے لیے انتظام کر دیا اور ڈاکٹروں کو خاصی رقم پیش کر کے بہتر علاج کی درخواست کی اور چلے آئے۔ لیکن رانی کی روح نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس رات بھی فرزانہ بیگم ان کے کمرے میں سوئی تھیں، لیکن صبح کو جب آنکھ کھلی تو وہ موجود تھی۔ آج اس نے فرزانہ بیگم کی موجودگی کا بھی احساس نہیں کیا تھا۔ فرزانہ بیگم بھی جاگ گئیں اور انہوں نے اسے دیکھا۔ ان کے ذہن میں رانی نہیں ابھری تھی، وہ تو اس کی صورت ہی بھول گئی تھیں اور یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ یہ لڑکی 24-25 سال کے بعد بھی ویسی ہی ہوگی۔ ان کے ذہن میں اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن شوہر کی کیفیت پر وہ چونک پڑیں۔ خیریت تو ہے؟ یا آپ اسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ رانی باہر نکل گئی، اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اوہ! شہزاد صاحب چونک پڑے تھے۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، وہ تم نے اسے دیکھا؟ فرزانہ؟ کون؟ وہ لڑکی جو صفائی کر رہی تھی۔ ہاں، تمہارے ذہن میں کوئی خیال ابھرا؟ کیا وہ رانی نہیں تھی؟ کون رانی؟ 24 سال پہلے وہ ہماری ملازمہ تھی، مگر یہ نوجوان لڑکی ہے۔ ہاں مجھے اس کی صورت یاد آ رہی ہے، مگر 24 سال میں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کی ہم شکل ضرور ہے، مگر وہ نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں، بس سوچ رہا تھا، پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ چھوڑو، جانے دو۔ فرزانہ بیگم نے بھی زیادہ کریز نہیں کی اور بات گئی گزری ہو گئی۔ لیکن شہزاد صاحب کے لیے نہیں، وہ بدستور پریشان تھے۔ وہ ہر روز صبح موجود ہوتی اور اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ اس رات بھی فرزانہ بیگم شہزاد صاحب کے ساتھ موجود نہیں تھیں۔ شہزاد صاحب جاگ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ وہ بے چین ہو کر اپنے کمرے سے نکل آئے اور پھر یوں ہی گھومتے ہوئے باہر نکل آئے، لیکن اچانک انہوں نے ایک سایہ دیکھا۔ بس ان کا دل دھڑک اٹھا۔ کوئی کوٹھی سے نکل کر نوکروں کے کوارٹرز کی طرف جا رہا تھا۔ شہزاد صاحب چیتے جیسی پھرتی سے اس طرف چل پڑے۔ سایہ ایک بار روشنی میں آیا تو وہ اچھل پڑے۔ یہ شہروز تھا جو چوروں کی طرح جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں لغزش تھی۔ شہزاد صاحب حیران رہ گئے تھے۔ شہروز نے یہاں بھی اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تھیں۔ شہزاد صاحب مزید پریشان ہو گئے۔ وہ اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ شہزاد صاحب اس سے زیادہ دور نہیں تھے۔ شہروز نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز ابھری، کون ہے؟ لیکن شہروز نے جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور چند ساتھ بعد اندر سے پیلی روشنی کی ایک کرن باہر آئی۔ روشنی کے پس منظر میں شہزاد صاحب نے صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور وہ دل پکڑ کر رہ گئے تھے۔ یہ رانی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی ہلکی سی چیخ ابھری۔ شہروز اندر داخل ہو گیا تھا۔ شہزاد صاحب بھی دیوانوار آگے بڑھے اور دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ تم اس طرح یہاں کیوں آئے ہو؟ رانی کی آواز ابھری۔ میں آج برداشت نہ کر سکا جانے من، جب سے یہاں آیا ہوں تم نے پاگل کر رکھا ہے۔ آج میں بہت کچھ سوچ سمجھ کر آیا ہوں۔ آج میں ناکام واپس نہیں جاؤں گا۔
ہاں، میں نے سنا ہے تم بڑے لوگوں کے یہی کھیل ہوتے ہیں، اپنے سے غریب لوگوں کو تم انسان سمجھنے کے قائل نہیں ہوتے، لیکن آج یہ کھیل بدل رہا ہے، سمجھے؟ تمہیں اپنے ناپاک ارادوں میں کامیابی نہ ہوگی۔ کیا کرو گی تم؟ مر جاؤں گی، یہ تو ہم لوگوں کا نصیب ہے، اور جب یہی نصیب ہے تو پھر اس سے بھاگا کہاں جا سکتا ہے؟ تم یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں اس جرت کی سزا دوں؟ بولو۔ ٹھیک ہے، تم مجھے سزا دو، شہروز نے کہا تو رانی نے قریب رکھی ہوئی لالٹین اٹھا لی اور اسے تولنے لگی۔ شہروز ہوشیار ہو گیا، وہ چالاکی سے آگے بڑھا اور رانی نے لالٹین اس کے منہ پر دے ماری۔ چمنی ٹوٹ گئی، اس کے ساتھ ہی شہروز کی چیخ ابھری، مٹی کا تیل اس کے کپڑوں پر گرا اور آگ بھڑک اٹھی۔ کمینے کتے، تم لوگوں کا انجام بالآخر یہی ہونا تھا، وہ بولی۔ شہروز بری طرح اپنے کپڑوں کی آگ بجھا رہا تھا، آگ زیادہ بھڑک نہ سکی لیکن وہ کافی جھلس گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے باہر چھلانگ لگا دی۔ شہزاد صاحب راستے سے ہٹ گئے تھے اور شہروز سرپٹ دوڑتا چلا گیا۔ اس نے شہزاد صاحب کو دیکھا تک نہیں تھا۔ چند ساعت کے بعد رانی باہر نکل آئی۔ کمینہ کتا، مجھے لوٹ کا مال سمجھا تھا۔ اس کی غراہٹ ابھری اور اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہ شہزاد صاحب پر پڑی۔ باہر روشنی تھی، اس نے شہزاد صاحب کو پہچان لیا اور پھر اس کی سخت آواز ابھری۔ قصور میرا نہیں تھا، میں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ رانی، شہزاد صاحب کے منہ سے آواز نکلی۔ میرا نام نوری ہے جناب، اور میں تیار ہوں آپ لوگ جو سلوک چاہیں میرے ساتھ کریں، لیکن ہماری عزت بھی تو ہے آخر۔ رانی، شہزاد صاحب آگے بڑھے۔ براہ کرم آپ چلے جائیے یہاں سے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی اور میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ لیکن تم شہزاد صاحب کچھ اور آگے بڑھے تو اس نے جلدی سے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ شہزاد صاحب ساکت کھڑے رہ گئے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ واپس پلٹ آئے، لیکن ساری رات بیٹھے بیٹھے گزری تھی، انہوں نے شہروز کی خبر بھی نہیں لی تھی، نہ جانے اس کا کیا حشر ہوا۔ لیکن شہروز بے حد چالاک تھا، صبح کو وہ سامنے آیا، اس کا چہرہ ہاتھ وغیرہ جل گئے تھے، اس نے اپنا بستر بھی جلا لیا اور توجہ پیش کی کہ رات کو سگریٹ سے آگ لگ گئی تھی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے تھے، فراز صاحب نے ڈاکٹر جمع کر لیے اور سب شہروز کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن اصلیت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ دوسری طرف شہزاد صاحب کی حالت خراب تھی۔ دوپہر کو وہ سخت پریشان ہو کر دین محمد کی طرف چل پڑے۔ دین محمد ایک پرائیویٹ وارڈ میں داخل تھا اور آج اس کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے نزدیک رانی کو دیکھ کر شہزاد صاحب دنگ رہ گئے۔ رانی ایک خوبصورت لباس میں تھی، اس کے پاس ہی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ دین محمد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ آئیے سرکار، یوں لگتا ہے کہ قدرت نے مجھے ایک موقع عطا کیا ہے۔ سچ ہے، قدرت کے کھیل تو قدرتی جانے، اسے پہچانتے ہیں، اس نے کہا۔ کیسی طبیعت ہے دین محمد؟ آپ کی مہربانی سے ٹھیک ہوں، لیکن میں اس بد نصیب کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ یہ رانی ہے، شہزاد صاحب نے چوروں کی طرح نظریں چراتے ہوئے کہا۔ رانی نہیں ہے، لیکن اسے بھی رانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا ہوا سرکار آپ آ گئے، ورنہ یہ رانی نہیں ہے، شہزاد صاحب نے تعجب سے کہا۔ نہیں، یہ اس کی بیٹی نوری ہے سرکار، بلکہ یہ آپ کی بیٹی نوری ہے، سمجھے آپ؟ دین محمد کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ نوری بری طرح چونک پڑی تھی اور شہزاد صاحب کا سر گھوم گیا تھا۔ بمشکل وہ گرتے گرتے بچے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ وہ بمشکل تمام بولے۔ ہاں سرکار، وہ حاملہ ہو گئی تھی اور جب سب کو معلوم ہونا شروع ہوا تو ہمیں حویلی سے نکال دیا گیا، اسے بدکار قرار دیا گیا تھا۔ پھر وہ ایک بیٹی کو جنم دے کر مر گئی اور مرتے وقت اس نے مجھے بتایا کہ آپ اس کے باپ ہیں سرکار، نوری کے باپ آپ ہیں، مگر میں آپ کو کہاں تلاش کرتا؟ رانی مر گئی اور میں اس کی پرورش کرتا رہا۔ 6 سال کے بعد بڑے سرکار نے مجھے پھر بلوا لیا۔ میں نوکری کر کے نوری کو پروان چڑھاتا رہا اور پھر اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ یہ پلتی رہی، پڑھتی رہی، مجھے سخت پریشانیاں تھیں، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ پھر میری صحت جواب دے گئی اور مجھے دل کی بیماری ہو گئی۔ اب مجبوری تھی، میں نے اسے بڑے سرکار کے ہاں ملازم کرا دیا۔ بڑے سرکار نے کرم کیا
اور اسے معمولی سے کام سونپ دیے اور پڑھنے کی اجازت دی۔ لیکن سرکار اب وہ کہانی ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے۔ اب میں کیا کروں سرکار؟ اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا اسے بھی ایک بیٹی کو جنم دے کر مر جانا ہوگا؟ شہزاد صاحب کے پورے بدن کا خون خشک ہو گیا تھا، ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تب وہ اٹھے اور پاگلوں کی طرح نوری کو سینے سے لگا لیا۔ نوری، میری بچی، میری لخت جگر، میں تیرا محافظ ہوں، میں تیرا باپ ہوں۔ نوری، کس کی مجال ہے کہ کوئی میری زندگی میں تجھے پریشان کر سکے؟ خدا کا احسان ہے، خدا کا شکر ہے۔ دین محمد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے تھے۔ میں اسے لیے جا رہا ہوں۔ دین محمد، اب تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ جب اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو میری فکر کیا معنی رکھتی ہے؟ دین محمد نے روتے ہوئے جواب دیا۔ نوری کو دیکھ کر شہروز کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ وہ شہزاد صاحب کے ساتھ آئی تھی اور شہزاد صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی سنگینی طاری تھی۔ ارے نوری، آج دن بھر کہاں غائب رہیں؟ سارے کام پڑے رہ گئے، بیگم فراد نے کہا۔ تمام لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو شہزاد میاں؟ اور یہ نوری کہاں چلی گئی تھی؟ فراد صاحب بولے۔ شہزاد صاحب خاموشی سے بیٹھ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ بڑی عجیب کہانی سنانے آیا ہوں بھائی صاحب۔ نوری میری بیٹی ہے، ہاں یہ میری اور رانی کی بیٹی ہے۔ میری جوانی کی ایک غلطی جس نے ایک معصوم لڑکی رانی کو داغدار کر دیا تھا، اور جب اسے میری مدد کی ضرورت تھی تو میری شادی ہو گئی اور پھر میں یہاں سے چلا گیا۔ پھر بھائی جان، رانی مر گئی، اس نے میری بچی کو جنم دیا تھا، لیکن آج میری بچی پھر مجھے مل گئی۔ اور بیگم، نوشین اور شہروز، سنو، غور سے سنو، میں کلاش ہو چکا ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے اب میں تمہارے لیے ایک بے مصرف انسان ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بھول جاؤ۔ میں نوری کے ساتھ ایک نئے مستقبل کی تلاش میں مصروف ہونا چاہتا ہوں۔ ہر وہ شخص مجھے چھوڑ دے جو میری نوری کی عزت نہ کر سکے، وہ مجھے بھول جائے۔ ڈیڈی، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے مجھے بہن دی ہے، یہ میری بہن ہے۔ سب سے پہلے نوشین نے اٹھ کر نوری کو گلے لگایا تھا۔ تم قابل فخر ہو شہزاد کہ تم نے ایک باپ کی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھول فرشتوں سے نہیں ہوتی، انسان خطا کا پتلا ہے۔ میں تمہارے اس جرأت مندانہ اعتراف کو سراہتا ہوں۔ نوری کسی کی محتاج نہیں رہے گی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے خون کی مدد کی۔ میں نوری کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ رقم میری اپنی ہوگی۔ اس کے علاوہ شہزاد، میں نے جائیداد میں سے تمہارا حصہ نکال کر اس کا تخمینہ 1 کروڑ روپے لگایا ہے اور اس کے تمام کاغذات تیار کر دیے ہیں۔ تم چاہو تو یہ جائیداد اپنے تصرف میں لے لو یا پھر اس کی رقم مجھ سے لے لو۔ شہروز اور فرزانہ بیگم منہ کھول کر رہ گئے تھے۔ پھر فرزانہ بیگم اٹھیں اور نوری کو گلے لگاتے ہوئے بولی، میری بچی، تو بڑی ہی بھاگوان ہے، اس کے آتے ہی ہمارے سارے دل درد دور ہو گئے۔ اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو شہزاد؟ ہم اپنے خون سے منحرف ہوں گے؟ اور نوری کو بھی یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چاروں طرف پھول بکھر گئے ہوں۔ اسے اتنے سارے اپنے مل گئے تھے، سب خوش تھے، بس شہروز کی حالت خراب نظر آ رہی تھی۔ اس رات نوری نے چپکے سے اس سے کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا بھیا، اور اب میں آپ کو ٹھیک کر دوں گی۔ شہروز کی گردن شرم سے جھک گئی تھی۔